اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ قریش کی تلاوت فرمائی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبے کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ قریش سے اس سورت کا نام قریش رکھا گیا۔ یہ سورت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں قریش مکہ سے خطاب ہے۔ یہ جو قریش قبیلہ ہے، یہ عرب میں حجاز کے مقام میں الگ الگ جگہوں پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے اس خاندان کے، لہذا ان کے جو جد اعلیٰ تھے، جو دادا تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ سارے قریش کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکے میں اکٹھا کر دیا، جہاں پر کعبۃ اللہ ہے۔ اپنے سارے خاندان والے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، ساروں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد کعبے کے متولی یہ لوگ بن گئے۔ یہ جو قبیلہ ہے، قبیلہ قریش ہے، یہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار ٹھہرے۔ ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو عرب کے راستے مشرقی ملکوں خصوصاً شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ اہل مکہ کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ رستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور ملک کے اندر کے تاجر بھی خریداری کے لیے مکے میں آنے لگے۔ اس طرح مکہ مکرمہ انٹرنیشنل منڈی بن گئی۔ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ قریش کو جو ترقی ملی، انہیں جو نعمتیں ملی، انہیں جو پاور ملا، جو غلبہ ملا، مکے میں آنے کے بعد، مکے کے متولی بننے کے بعد انہیں یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی۔ وہ تجارت کرنے لگے، تجارت میں انہیں ترقی ہوئی، لوگ مکے کو تشریف لاتے، وہاں خریدتے، پھر یہاں کا مال دوسرے ملک شام کی طرف جاتا، یمن کی طرف جاتا، الغرض کئی جگہوں پر ان کی تجارتیں پھیلتی گئی، یہاں تک کہ یہ جو مکہ تھا یہ ایک سنٹر بن گیا بین الاقوامی بزنس کا۔
انٹرنیشنل ٹریڈنگ سمجھیے کہ ایک علاقہ یہ بن گیا۔ سورۃ قریش میں اس طرف اشارہ ہے کہ عرب کے تمام قبائل میں، عرب میں جتنے قبیلے ہیں تمام قبائل میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مقرب ہے، قریب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی نسل سے کہلاتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اس قبیلے کو منتخب کیا، اور بنو کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا۔ یہ جو بنو کنانہ تھے اس کی شاخ تھی قریش، اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ پھر قریش میں سے بھی بنو ہاشم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ اس طرح یہ قریش جو قبیلہ ہے اس کو فضیلت حاصل ہے کہ اس قبیلے سے ہی بنو ہاشم کی شاخ نکلتی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ سے آپ کی نسبت جڑتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اسی قبیلے سے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب اسی بنو ہاشم کے سردار جانے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے اس قریش کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی تھی۔ قریش پر اللہ رب العالمین نے کئی قسم کے احسانات فرمائے، اسی کا خصوصاً سورہ قریش میں بیان ہے۔ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام پر آباد ہے جہاں دیکھیے کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ جس علاقے میں مکہ ہے اطراف سے یا تو صحرا ملے گا آپ کو یا پھر پہاڑی علاقے ملیں گے آپ کو۔ وہاں زراعت کرنے کے لیے زرخیز زمین نہیں ہے جہاں پر پھلوں کی پیداوار ہو سکے، درخت اگ سکے، ایسی جگہ وہ نہیں ہے۔ نہاوا باغات ہے کہ جن کے پھل مکے والوں کو حاصل ہو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہوتے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی چرند پرند بھی نہیں پھٹکتا تھا، اطراف سے صحرا ہے، صرف پہاڑی علاقے ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا وہاں پر۔ تو دعا کی تھی کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اس مکے کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، پھلوں سے نواز دے۔ اسی طرح اور ایک مقام پر فرمایا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا، کہ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں، وہاں پر پھل آتے ہیں، اگتے نہیں ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کے سبب وہاں پر پھل آتے ہیں، اور سال کے 12 مہینے ہر قسم کے پھل آپ کو ملیں گے وہاں پہ۔ حالانکہ وہاں پر چیز اگتی نہیں ہے، وہاں پر یہ درخت موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا ہے، اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ وہاں پر ہمہ قسم کے پھل آپ کو ہر وقت میں موجود ملیں گے۔ اب دیکھیے اسی لیے اہل مکہ کی معیشت کا جو دار و مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرے۔ اب دیکھیے ان کے پاس زراعت کرنے کے لیے یا پھر پھل اگانے کے لیے ایسی زمین نہیں تھی کہ وہ اس کے ذریعے سے ترقی کر سکے۔ اب ان کے پاس رہا بچا کچا کیا تھا؟ صرف یہ بھیڑ تھے، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، جس کے ذریعے سے ان کا دودھ دوہتے تھے، پیتے تھے، بس وہی ان لوگوں کے پاس تھا۔ تو اب ان کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ تجارت کرے، تجارت کے لیے وہ اسفار کرے، تجارت کے معاملے میں وہ آگے بڑھے۔ لہذا یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے، دوسرے ملک جانا، اپنا مال وہاں بیچنا، وہاں کا مال یہاں پر خرید کے لانا، پھر یہاں پر بیچنا۔ اس طریقے سے ان لوگوں کے معاملات ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی ان لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ گرمیوں میں ملک شام کی طرف سفر کرتے اور وہاں سے منافع حاصل کرتے، کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ گرمی عرب کی معلوم ہے بڑی شدید ہوتی ہے،
لہذا یہ گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف جاتے سفر، ایک تو ٹھنڈک حاصل ہو گئی پہلی بات، جسم کو سکون، اور ساتھ ہی ساتھ مالی اعتبار سے یہ مضبوط ہوتے تھے وہاں پر تجارت کر کے۔ اسی طرح سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ عرب کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے، وہاں کا یہ سفر کرتے تھے، کیونکہ وہ جو یمن تھا وہ گرم علاقہ تھا، وہاں سے گرمی حاصل کرتے تھے اور اپنی تجارت بھی وہاں پر کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ تمام عرب میں مقدس اور محترم جانے جاتے تھے۔ ان کا ایک ہولڈ تھا، ایک مقام تھا، کس لیے؟ کیونکہ یہ عرب کے متولی تھے، یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، اسی لیے ہر کوئی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا۔ اسی لیے دیکھیے عرب کا ماحول اس وقت ایسا تھا کہ ہر جگہ ڈاکہ زنی، چوری چکاری، ایک دوسرے کا مال لوٹنا، ہر اعتبار سے ایک خوف کا ماحول وہاں پر وقع تھا۔ لیکن جب یہ قریش کے لوگ تجارت کے لیے نکلتے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتے، وہاں پر اس وقت میں کوئی تنہا سفر کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی نہ کوئی لوٹ لیتا، اس کو جان کے لالے پڑ جاتے۔ یہاں تک کہ اگر ایک قافلہ بھی نکلتا تو ایک محافظ دستے کو ساتھ میں لے کے نکلتا تھا، کیونکہ قافلے بھی لوٹ لیے جاتے تھے۔ اتنا سنگین ماحول تھا اس وقت، خطرناک ماحول تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جب قریش کے لوگ نکلتے تجارت کے لیے، انہیں کوئی خدشہ ڈر خوف نہیں تھا، کیونکہ یہ معزز مانے جاتے تھے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا۔ بڑی آسانی سے سفر کرتے تھے شام تک کا، یمن تک کا، اور کوئی بیچ میں انہیں لوٹنے والا نہیں، ہر کوئی احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، کوئی ان کے مال پر نظر نہیں ڈالتا تھا، کوئی میلی نظر ان پر نہیں پڑتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا کیا کہ ہر لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے آگے بڑھے، بہت مال منافع کمایا، ایک تو مال کمایا، دوسرا اسی کعبۃ اللہ کی وجہ سے انہوں نے عزت بھی کمائی، مقام بھی بنایا، سرداری ان کے ہاتھ آئی، یہ سب مقامات انہیں ملے۔ یہ تمام چیزوں کے ذکر کرنے کا محترم سامعین اصل مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے احسانات اللہ تعالیٰ گنوا کر کہہ رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے قریش مکہ، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم اس کعبے کے رب کی عبادت کرتے۔ یہی جو کعبۃ اللہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، اس سے تمہیں مقام ملا، اس سے تمہیں عزت ملی، اسی کی وجہ سے تمہاری تجارت بآسانی ہو رہی ہے، تمہارا مقام بلند ہے، تمہاری عزت ہے، جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ تم نے تو کعبے سے تو فائدہ اٹھا لیا، لیکن جس کا کعبہ ہے، جس نے اسے بنایا ہے، یہ جس کا گھر ہے، اس کو تم نے بھلا دیا۔ ارے وہی تو ہے الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں کھلایا ہے۔ کیسے وقت میں؟ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ عرب میں کچھ اگنے والا نہیں ہے نا، ابھی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وہاں پر پیداوار کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے کہ ہم پھلوں کا انتظام کر رہے ہیں، ہر قسم کا بندوبست کر رہے ہیں، جو چیز جہاں کہیں نہیں ملتی آپ کو آپ کے مکے میں مل جاتی ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اسی طرح خوف کے ماحول میں ہم نے تمہیں امن عطا کیا، سکون مہیا کیا، تمہاری عزت میں چار چاند لگوائے۔ اس طرح ہم نے تمہارے لیے اس کعبۃ اللہ کے ذریعے سے یہ چیزیں فراہم کی، ایسی ایسی نعمتیں ہم نے تمہیں دی، لیکن اس نعمتوں کا شکر تم نے کیا ادا کیا؟ اس کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے، اس کعبۃ اللہ کو بت خانہ بنا دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے، یہاں پر بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، نبوت لے کر آئے، پیغام دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حق کی بات بتائے، دیکھو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف تم آ جاؤ، اللہ کو مانو۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں یہی خدشہ تھا، اگر ہم اس رسول کی بات مان لیں گے تو یہ جو کیا کرایا ہے ہمارا سارا چلے جائے گا، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا روب و دبدبہ چلے جائے گا، ہمارا مقام مرتبہ گھٹ جائے گا۔ جس بلبوتے پر ہم آج کبر و غرور میں ہیں، ہمارا جو اسٹیٹس ہے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا سب سے پہلے وہ لوگ، کیونکہ ان کی دنیا خطرے میں انہیں نظر آ رہی تھی کہ ہمارا یہ جو بنا بنایا ہوا ماحول ہے یہ ختم کرنا چاہتا ہے یہ محمد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس رب کی عبادت کر لیتے کہ جس کے گھر کے سہارے رہ کر تم نے اتنا بڑا مقام پایا ہے۔ لہذا اس صورت میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قریش کو نعمتیں دے کر ان کے احسانات اللہ تعالیٰ نے بتائے اور ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی طرح ہم سے بھی خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آج بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ایسی نعمتیں جو ہر لحاظ سے پچھلی قوموں کو نہیں ملی تھی۔ اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں کسی قوم کو نہیں ملی جو آج امت محمدیہ کو ملی ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں نہیں دی، گن ہی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں تم اسے شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ تو جب نعمتیں بے شمار ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بے شمار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بے شمار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے بھی بے شمار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی بے شمار ہے۔ جب نعمتیں بے شمار ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا شکرانہ بھی بے شمار ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہے جو اس صورت سے ہمیں ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ترتیب بار اس صورت سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاص احسان سے نوازا کہ ان کو اکٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں جمع کر دیا اور کعبے کے متولی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا۔ دوسری بات، قریش کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو اور کنانہ کی اولاد سے قریش کا انتخاب فرمایا۔ یہ ان کے لیے ایک عظیم مقام ہے۔ تیسری بات، امن یہ جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے سے مل سکتا ہے۔ امن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مل سکتا ہے۔ جو قوم خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ غیروں کو اس کا شریک بنا لیتی ہے، وہ امن امان کی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی معاشرے کو، قوم کو ترقی پانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت بے حد ہے۔ ایک چیز ہے رزق کی فراوانی، یہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے امن۔ یہ دو چیزیں جس قوم کے پاس ہوتی ہے اس معاشرے میں سکون و اطمینان آ جاتا ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں۔ اگر رزق آپ کے پاس بہت سارا ہو لیکن ہمیشہ خوف تمہیں مڈلا رہا ہو تو دو نوالے سکے آپ کھا نہیں سکتے، پریشان رہیں گے، حلق سے نہیں اترتا نوالا۔ عزیز سے عزیز اور لذیذ جو نعمتیں ہمیں ملتی ہے، ایک ٹینشن آپ کو آ جائے، ایک خبر ایسی ملے جو خوفناک ہو، آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نعمت کا ملنا بھی ضروری ہے جو کہ رزق کی شکل میں ہو، اور امن کا ملنا بھی ضروری ہے۔ خصوصاً ان دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہم نے تم کو آسانی کے ساتھ دے دیا ہے، لیکن تم اس کے شکر گزار نہ بن سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیت اللہ اسلام سے قبل بھی قابل تعظیم تھا۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بعد ہی کعبے کو عظمت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ نبی کی نبوت سے پہلے بھی کعبے کو ایک بہت بڑا مقام تھا جس کی ذمہ داری لے کر ہی یہ لوگ اتنی ترقی کر پائے تھے۔ اسلام نے اس کی عزت و حرمت اور عظمت میں مزید اضافہ کر دیا اور اس کو بتوں کی نجاست و پلیدگی سے پاک کر دیا گیا۔ اسی طرح اور ایک بات، اللہ تعالیٰ کی ہم پر ان گنت احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سب سے عظیم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم پر جو ان گنت احسانات ہے اس کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ زندگی کے ہر معاملے کو، زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول کے حکم سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر سے آپ چاہتے ہیں کہ بے خوف زندگی ہو، پرامن زندگی ہو، پاک زندگی ہو، اچھی زندگی آپ بسر کریں، حلال کمائی آپ کے پاس آئے، تو اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، اسی میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، دنیا کا بھی سکون ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی ہم کامیاب و کامران ہیں
تبھی جب ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائے۔ یہ عظیم پیغام ہے جو اس صورت سے ہم تمام کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے انگنت احسانات کو یاد رکھتے ہوئے پل پل اس کا ذکر ہماری زبانوں پر لانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔